اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں، ان کی مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ یہاں ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس حقیقت کو یقین کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر وہ تکلیف جس کے لیے آپ تیار ہوں وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تکالیف اور مصیبت آخر کیوں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، پہلے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بلند درجات دینا چاہتا ہے، بہت عظیم الشان نعمت عظمیٰ کہہ لیں وہ دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، وہ اللہ کا تقرب ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو زبان سے کہنے سے اس کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، اور نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تو جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی کیا عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور مختصر بات ہے، اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کی منزل اللہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے راستے پر نہ چلا، اللہ کو منزل نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر نہ چلا، تو یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ اگر ہم نے آخرت کو ترجیح نہ بنایا اپنی، اور اللہ کو منزل نہ بنایا، تو یقیناً دنیا اور آخرت میں ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ سب سے پہلے دنیا، وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر کے لیے یہ دنیا بھی دوزخ ہے، اور وہ تو ہے ہی۔ تو جنت کیسے ہے کہ دوزخ کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو یہ جنت ہے، کیونکہ آگ میں تو نہیں جل رہا ہے آپ۔ یہاں زقوم کا درخت تو آپ نہیں کھا رہے ہیں، یہاں تو آپ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، کھابے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مزے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جنت ہے دنیا۔ اور مومن کے لیے یہ یعنی بظاہر تکلیفوں کی ہے، کیونکہ مشقت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تکالیف اور مصیبتیں یہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں میں ضرور آزماؤں گا، تمہارے مال میں بھی اور جان میں بھی۔ مال اور جان، اور یہی دو چیزیں ہیں جس کو بیچ کر ہم جنت کو خرید سکتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال میں بھی اور جان میں بھی۔ اور یہ وہ پھر اس آیت کو ملا دے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کی مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ یہاں ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس حقیقت کو یقین کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر وہ تکلیف جس کے لیے آپ تیار ہوں وہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو آپ کو پتہ ہو کہ تکلیف آنے والی ہے تو پھر آپ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں وہ ڈیزاسٹر کا ایک محکمہ ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، پہلے سے پیشگی وارننگ، وہاں سے انخلابی ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ساحلی علاقے ہیں اور سب خالی کر دیا جاتا ہے، تو وہ سیلاب آ کے گزر جاتا ہے، کوئی نقصان خاص نہیں ہوتا۔
تو پہلے سے آپ تیار ہو، ذہن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں ان تترکو، کہ تمہیں میں یوں ہی چھوڑ دوں گا اور تم پہ آزمائش نہیں لاؤں گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو گزشتہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ تو کیا آئے ہیں؟ ان کو خوف کی حالت سے آزمایا گیا ہے، اور مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ حق ہیں، اور ان کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی یعنی قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا، فتنہ، ان کو میں فتنے میں نہیں ڈالوں گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ بھئی ہم تو بس مسلمان ہیں، ہمیں اور کچھ نہ کہیں، ایسے نہیں میں تمہیں چھوڑوں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تم سے پہلے بھی ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر میں نے دنیا کو بتا دیا جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، اور دنیا کو بتا دیا جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یہ 4-5 آیتیں بہت مرکزی ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں یعنی امتحان نہیں دیتے، اب ظاہر ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا، کہ یہ مجھ سے چھوٹ کر کہیں چلے جائیں گے، مجھ سے کہیں بھاگ جائیں گے۔ بہت برا ہے جو فیصلہ ہے۔ ہمیں تو اللہ کی پکڑ کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب موت آئے گی، موت آتی ہے، آپ کے پیارے آپ کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی طاقت رکھتے ہو تو اس کو مت جانے دو، مت مرنے دو اسے۔ ترجعونہا ان کن، اس کو واپس لے آؤ، مر گیا تو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ نہیں تو بہرحال پھر یہ سورہ عنکبوتی کی من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ تو ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہے غالباً کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، بیماری یا مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، اس سے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ یعنی یہ ابتلا اور آزم مختلف صورتیں ہیں، کبھی کیا ہوگا، کبھی آپ دیکھ لیں کبھی کیا پریشانی ہوتی، کبھی آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں، ابھی گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی تو بیماری، خوف، مال، کام نہیں چل رہا، بھئی نوکری چلی گئی، ہاں تو اس طرح میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو یہ دیکھیں پہلے میں یہ آیت پوری کر دوں تو پھر انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا اس پہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور آپ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جائیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت، اور یہ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ تو دیکھیں یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ ہاں حالات کا مقابلہ کریں، جو بھی ہو، بیمار ہو علاج کروا لیں، روزی میں تنگی ہو کچھ اور اسباب تلاش کریں، یا جو بھی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ تو بہرحال ہو کے رہتے ہیں، اور وہ ایک فیصلہ میں مومنوں کی، اصل میں یہ سارا مضمون میں مومنوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ابتلا اور آزمائش جو ہے یہ مومن کے گلے کا ہار ہے۔ اور ہار میں نے اس لیے کہہ دیا، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، وہ آرزو کر، جب وہ نعمتیں اس کو ملیں گی، اس کی جو جان اس نے دی ہے، تو وہ 100 بار چاہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھی جاؤ، میں پھر قتل ہو جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ تو وہاں پہ جو درجات ملنے ہیں تو وہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم